نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مل کے درود پاک الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلا آلک و اصحابک یا نور اللہ. یا شہنشاہ مدینہ الصلاة والسلام زینت عرش معلا الصلاة والسلام رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے میرے خالق نے فرمایا کہ بخشا الصلاة والسلام. مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود. ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاة والسلام، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاة والسلام. اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے درود ان پہ بھیجو، سلام ان پہ بھیجو. یہی مومنوں سے خدا چاہتا ہے، یہی مومنوں سے خدا چاہتا ہے کہ مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود. ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاة والسلام. پھر میں کیوں نہ کہوں کہ میں سنی ہوں. الحمدللہ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاة والسلام، میرا لاشا بھی کہے گا الصلاة والسلام، میرا لاشا بھی کہے گا الصلاة والسلام. سنی باغ دینے اے پھل سارے، سنی باغ دینے اے پھل سارے کون آندہ ردے ہوئے نے. قسم خدا دی اجمل چشتی اے سارے سرکار دے صدے ہوئے نے. قسم خدا دی اجمل چشتی اے سارے سرکار دے صدے ہوئے نے. محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. یہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں، جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں. اور آقا کی ثنا خوانی در اصل عبادت ہے. ہم نعت کی صورت میں قرآن سناتے ہیں، ہم نعت کی صورت میں قرآن سناتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین. اللہ تبارک و تعالیٰ کے بے حد فضل و کرم اور اس کے احسان سے آج ایک مرتبہ پھر ہم سب کو مل کر اللہ عز و جل اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے پیاروں کا ذکر خیر کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. آج کی یہ محفل پاک لیاقت علی مستری ان کی رہائش گاہ پر ان کے صاحبزادے حضرت علامہ مولانا محمد مدثر رضا عطاری قادری صاحب ان کی شادی خانہ آبادی کے سلسلہ میں الحمدللہ انعقاد پذیر ہے. جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے محلہ نجف ٹاؤن کے اندر، میں تمامی دوستوں بھائیوں بزرگوں سے گزارش کروں گا کہ ذوق شوق اور محبت کے ساتھ تشریف لائیں، محفل پاک کی زینت بنے. ثواب کی نیت کے ساتھ جتنی دیر بیٹھیں گے اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوگا، ان کے پیاروں کا ذکر ہوگا. انشاءاللہ یہ گھڑیاں ضائع نہیں ہوں گی بلکہ ہر گھڑی کے بدلے میں انشاءاللہ ثواب کا عظیم خزانہ ہاتھ آئے گا. جتنے بھی دوست احباب گھر میں مہمان موجود ہیں
یا گلی بازاروں کے اندر یا محلے میں ابھی تک گھروں میں موجود ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ ذوق شوق اور محبت کے ساتھ تشریف لائیں، محفل کی رونق کو دوبالا کریں، ثواب دائرین کا عظیم خزانہ حاصل کریں۔ آج کی اس خوبصورت محفل پاک کا باقاعدہ آغاز اللہ کریم جل جلالہ و عم نوالہ کی لا ریب اور بے عیب کتاب قرآن مجید فرقان حمید کی آیات بینات سے کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ تلاوت کلام پاک سے پہلے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا تبار پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو بندہ مجھ پر دن بھر میں 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے گا اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے، اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ یہ 1000 کی بات ہوئی۔ آئیے میں آپ کو اور قریب لے چلوں۔ کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص روز جمعہ مجھ پر 200 مرتبہ درود پاک پڑھے گا اللہ تبارک و تعالی اس کے 200 سال کے گناہ معاف فرما دے گا۔ آئیے اور قریب لے چلوں۔ کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو بندہ مجھ پر روزانہ صرف 50 مرتبہ only 50 ٹائم درود پاک پڑھے گا اللہ تبارک و تعالی کے پیارے حبیب لبیب، ہم گناہگاروں کے مریضوں کے طبیب کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بروز قیامت میں اس کے ساتھ مصافحہ فرماؤں گا، یعنی ہاتھ ملاؤں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دعا ہے اللہ کریم ہم سب کو اپنے آقا علیہ السلام کی ذات والا تبار پر کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تربت میں ہوگی دید رسول انام کی، تربت میں ہوگی دید رسول انام کی، عادت بنا رہا ہوں درود و سلام کی، عادت بنا رہا ہوں درود و سلام کی۔ الحمدللہ عز و جل ہمارے مہمان ثنا خان جو کہ فیصل آباد کی سرزمین سے الحمدللہ تشریف لا چکے ہیں، تو میں یہاں پر ایک گزارش کرنا چاہوں گا کہ مہمان پہنچ چکے ہیں، میزبان ابھی تک نہیں پہنچے، تو میں میزبانوں سے بھی بڑی مؤدبانہ گزارش کروں گا، ریکویسٹ کروں گا کہ جلدی جلدی آپ بھی تشریف لے آئیں۔ الحمدللہ ملک پاکستان میں گونجنے والی آوازیں انشاءاللہ آج آپ سماعت فرمائیں گے۔ کریم آقا علیہ السلام کے عظیم ثنا خان ہیں الحمدللہ خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا شاہ زیب قادری صاحب آپ فیصل آباد، وہ بھی انشاءاللہ اپنے خطاب سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں گے۔ انشاءاللہ جس طرح محفل کی ترتیب ہوتی ہے تلاوت کلام پاک سے انشاءاللہ آج کی اس محفل کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے پاک کلام قرآن مجید جس کی تلاوت ہم نے ابھی سماعت کرنی ہے، اسی کتاب میں فرمایا کہ جب قرآن سنو تو خاموشی کے ساتھ سنو، اللہ تو انعام کے عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے سننا تمہارا کام ہے، خاموشی کے ساتھ توجہ کے ساتھ لعلکم ترحمون، تم پر اپنی رحمتوں کی بارش کرنا میرا کام ہے۔ الحمدللہ عز و جل اللہ تبارک و تعالی کا یہ وہ کلام ہے، وہ کتاب ہے قرآن مجید فرقان حمید کہ جس کے بارے میں خالق کائنات اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، توریت آسمانی کتاب، زبور آسمانی کتاب، انجیل آسمانی کتاب، قرآن مجید بھی آسمانی کتاب ہے، لیکن قیامت تک توریت، زبور اور انجیل اس پر عمل نہیں کیا جائے گا، بلکہ اب قیامت تک قرآن پر عمل ہوگا۔ وجہ کیا کہ اس میں یہود و نصارہ نے تبدیلیاں کر دی ہیں، اب فقط قرآن مجید ہے۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ جب توریت، زبور، انجیل میں تبدیلیاں ہو سکتی ہیں تو پھر قرآن میں کیوں نہیں تبدیلی ہوئی؟ اس کی دلیل قرآن ہی سے لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اللہ نے فرمایا اس کتاب کو نازل کرنے والے بھی ہم ہیں، اس کی حفاظت کرنے والے بھی ہم ہیں، تو لہذا قیامت تک اس پاک کلام میں تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ اور پھر دوسرے مقام پر اللہ نے فرمایا لا تبدیل لکلمات اللہ، میرے کلمات تبدیل
نہیں ہو سکتے۔ تو اس لیے اب فقط قیامت تک قرآن ہی پر عمل ہوگا۔ یہ وہ کتاب ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اس کا ایک حرف پڑھتا ہے اللہ اسے 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میں نہیں کہتا الف لام میم یہ ایک حرف ہے، بلکہ الف 1 لام 2 میم 3، لہذا جو الف لام میم پڑھے گا اللہ اسے 30 نیکیاں عطا فرمائے گا، اللہ اسے 30 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ یہی وہ کتاب ہے جس کے بارے میں کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سب سے بڑا عبادت گزار وہ ہے جو سب سے زیادہ تلاوت قرآن کرنے والا ہے۔ یہی وہ کتاب ہے جس کے بارے میں کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کل اپنے پڑھنے والے کی شفاعت کرے گا۔ تو یہ وہ کلام ہے، وہ کتاب ہے، اگر میں اس کے فضائل بیان کرتا جاؤں رات ختم ہو سکتی ہے، قرآن کے فضائل ختم نہیں ہو سکتے۔ لہذا دعا یہ کرتے ہیں کہ اتنی اعلیٰ کتاب، اتنی عظیم الشان کتاب، جس کتاب کے تذکرے اس کتاب میں ہی ہے، جس کتاب کی عصمت کے چرچے اسی کتاب میں ہے، جس کتاب کی عصمت کے چرچے میرے آقا علیہ السلام نے اپنے فرامین میں بتائے، اور جو وہ کتاب کہ یہ قرآن اگر پہاڑوں پر نازل ہوتا تو پہاڑ خوف خدا سے اور خشیت الہی سے ریزہ ریزہ ہو جاتے، یہ قرآن میرے محبوب کے سینہ اطہر پر نازل ہوا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو اس قرآن سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی، اس کو سمجھنے کی، سمجھ کر عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے مفتی محمد قاسم اتاری دامت برکاتہم عالیہ، آپ نے قرآن مجید کی تفسیر لکھی ہے بہت پیاری جس کا نام ہے سیرات الجنان۔ یہ 10 جلدوں پر ہے، 3 پاروں کی ایک جلد ہے، نہایت آسان کہ قرآن ہم سے کہہ کیا رہا ہے۔ بعض اوقات ہم قرآن تو پڑھتے ہیں، دن کا 1 پارہ پڑھ دیتے ہیں، دن کے 2 پارے بھی پڑھ دیتے ہیں، کئی حضرات دن میں 15 پارے بھی پڑھ لیتے، ایک منزل پڑھنے والے لوگ ہیں۔ لیکن میں یہاں پر مشورہ دینا چاہوں گا، جس طرح میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ آپ سوچ دیتے ہیں کہ قرآن اگر پڑھیں تو اس کو تفسیر کے ساتھ پڑھیں، اس کو سمجھ کر پڑھیں، اس سے ہم ہدایت حاصل کریں۔ چونکہ یہ ہدایت والی کتاب ہے تو اس کے لیے 3 آیات بما ترجمہ اور تفسیر یہ روزانہ پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ قرآن پاک کی تلاوت بھی ہو جائے گی، تفسیر بھی ہو جائے گی، ہمیں سمجھ میں بھی آ جائے گا اللہ ہم سے کہہ کیا رہا ہے۔ اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے تلاوت کلام پاک سے آج کی اس خوبصورت محفل پاک کا آغاز کرتے ہیں۔ تلاوت کلام پاک کے لیے میں دعوت تلاوت دے رہا ہوں۔ زینت القرآ جناب حافظ و قاری محمد نعیم زبیر اتاری صاحب آپ تشریف لاتے ہیں اور اللہ عز و جل کے پاک کلام سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرماتے ہیں۔ آپ محبت کے ساتھ زوردار نعرہ لگائیے اس نیت کے ساتھ کہ اللہ عز و جل کا نام لینا ہے، اس کے حبیب کا نام لینا ہے، حبیب کے صحابہ کا نام لینا ہے، ان کی آل کا ذکر کرنا ہے، ہمارے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے، اللہ بھی راضی ہو جائے گا، اس کا حبیب بھی راضی ہو جائے گا، اور یہ بھی نیت ہو جائے کہ آواز آپ کی اتنی بلند ہو جائے جہاں تک آپ کی آوازیں پہنچیں گی انشاءاللہ کل بروز قیامت یہ گواہی دیں گے آپ کے حق میں۔ اور پھر یہ بھی نیت ہو کہ جو ابھی تک گھروں میں ہیں یا گلی بازار میں ہی ہیں اور اس انتظار میں ہے کہ محفل شروع ہو تو ان تک آپ کے نعروں کی آواز پہنچے کہ عاشقان رسول تو محفل میں پہنچ چکے ہیں، ہم کیوں لیٹ ہو رہے ہیں، ہم بھی پہنچیں۔ تو آئیے زوردار مل کر نعرہ لگاتے ہیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ جناب حافظ و قاری محمد نعیم زبیر اتاری صاحب۔